جزاک اللہ. کشمیر سے محمد افضل بٹ صاحب، انہوں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ سوال کیا اور آج بھی یہ لائیو سوال کیا. انہوں نے یہ پوچھتے ہیں کہ موبائل اپلیکیشن ڈریم 11 پر پیسوں کے یوز کنٹیسٹ لگائے جاتے ہیں. دو ٹیموں کے پلیئرز میں سے پلیئرز چن کر کنٹیسٹ لگانے والے اپنے دو ٹیمیں بنا کر کنٹیسٹ میں حصہ لیتے ہیں، اور اگر ان کے پلیئر اچھے یونٹ اسکور کرتے ہیں تو ان کو چند روپے، یعنی 33 یا 50 روپے کی عوض لاکھوں، بلکہ اول نمبر پر آنے والے کو کروڑوں روپے مل جاتے ہیں. آج کل اکثر مسلم نوجوان اس آن لائن گیم میں حصہ لیتے ہیں. کیا ایسے کنٹیسٹ لگانا جائز ہے، اور کیا یہ جوئے کے زمرے میں آتا ہے؟ وضاحت فرما دیں. جی، یہ جو گیم کا طریقہ ہے انہوں نے لکھا ہے، ہماری معلومات کے مطابق اس میں تو جو حصہ لینے والے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ خود کوئی گیم کھیلتے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف پریڈکشن کرتے ہیں، اور گیم آٹومیٹیکلی مختلف ٹیموں کے درمیان ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی ایک ٹیم سلیکٹ کر کے اس کے بارے میں ایک پیش گوئی کرتے ہیں کہ یہ ٹیم جیتے گی. اور اس طرح جو زیادہ بہتر، زیادہ صحیح جس کی پیش گوئی ثابت ہوتی ہے، اور اس کے سابقہ ریکارڈ کو بھی دیکھ کر پوائنٹس دیے جاتے ہیں، اور اس طرح جو زیادہ پوائنٹ حاصل کرتا ہے تو اس کو انعام کے نام پر اضافی رقم دی جاتی ہے. اور دیگر جو اس طرح یعنی زائد پوائنٹ حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو ان کی جو رقم فیس کے نام پر جمع ہوتی ہے وہ سوخت ہو جاتی ہے. تو اس ساری تفصیل کی روشنی میں یہ جو طریقہ ہے گیم کھیلنے کا، یہ شرعاً جوئے اور قمار کی ایک صورت ہے، اور سٹے کی ایک صورت ہے، کہ اس میں تمام شرکت کرنے والے وہ اپنی رقم اس طریقے سے داؤ پر لگاتے ہیں کہ یا تو وہ رقم خود سوخت ہو جاتی ہے، اور یا اپنے ساتھ وہ اضافی رقم کو بھی کھینچ لاتی ہے. تو یہ بالکل سٹے کی ایک شکل ہے، اور شرعاً سراسر ناجائز ہے. اس طریقے سے جو پیسہ کمایا جائے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے. جزاک اللہ. کراچی سے محمد سعد صاحب پوچھتے ہیں سگریٹ سپلائی کرنے کا بزنس کیسا ہے؟ سگریٹ اگرچہ مکروہ ہے اور مباح، لیکن یہ مباحات میں سے ہے، یعنی اس کا استعمال مباح ہے، اور جب یہ مباحات میں سے ہے تو اس کی تجارت کرنا بھی مباح ہے، جائز ہے، البتہ بہتر نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی کسی اور روزگار میں مشغول ہو سکے تو اس کو ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال اگر کسی کے پاس یہی روزگار ہے تو اس کی آمدن حلال تصور ہوگی، حرام نہیں ہوگی. جزاک اللہ. پنجاب ڈیرہ غازی خان سے محمد اقبال خان صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب میری رہنمائی فرمائیں کہ میں آدم جی لائف انشورنس میں ملازمت کرتا ہوں اور تکافل پلان سیل کرتا ہوں. میری تنخواہ تکافل پول سے نہیں آتی بلکہ لائف انشورنس کے پول سے آتی ہے. میری تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے، اور ملازمت کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جی، ان کے سوال سے یہ بات ظاہر ہے کہ ان کا جو کام ہے اس کا تعلق انشورنس سے نہیں ہے، ان کا کام تکافل سے متعلق ہے. اور تکافل کے بارے میں ایک رائے مستند علماء کرام کی یہ ہے کہ تکافل جائز ہے اور اس کے اندر کام کرنا جائز ہے. تو اس رائے کے مطابق ان کا کام جائز ہے، اور ان کے کام کی تنخواہ جو ان کو دی جاتی ہے وہ تکافل کے پول کی بجائے انشورنس کے پول سے دی جاتی ہے. لیکن انشورنس کے پول کے اندر جو رقم ہوتی ہے وہ بھی زیادہ تر لوگوں کی یعنی لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، یعنی لوگوں کی رقوم ہوتی ہے. تو اگر اسی طرح ہے کہ اس میں زیادہ تر لوگوں کی رقوم ہے، لوگوں کی امانتیں ہیں، تو ایسی صورت میں تو یہ غالب حرام مال نہیں ہوگا جیسے بینکوں میں ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ساری رقوم یہ لوگوں کی نہیں ہوتی بلکہ یہ کمپنی کی ہوتی ہے، جو کمپنی نے اس انشورنس پالیسی کو بیچ کر حاصل کی ہیں، تو چونکہ وہ معاملہ انشورنس پالیسی کو بیچنے کا وہ ایک ناجائز معاملہ ہے، اور اس معاملے کے نتیجے میں جو رقوم کمپنی حاصل کرتی ہے
وہ حرام ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس پول میں زیادہ تر رقمیں وہ حرام ہوں گی۔ تو بہرحال اگر اس پول میں زیادہ تر رقم وہ حرام ہے تو پھر اس میں سے ان کی تنخواہ وصول کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر اس میں زیادہ تر رقوم حلال ہیں تو پھر اس میں سے ان کی تنخواہ وصول کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ www.darsequran.com